قسم کی ترامیم کا مدعا اسلام کو مذکورہ آئین کے پیش لفظ یا پریمبل تک محدود رکھنے کے بجائے اس کے متن میں داخل کرنا ہوگا تاکہ یہ آئین جس نے مستقبل میں ہماری قومی زندگی میں بنیادی کردار ادا کرنا ہے مکمل طور پر اسلامی رنگ میں رنگا جائے اور اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اسلام کا نفاذ دباچوں اور نیک ارادوں تک ہی محدود ہو کر نہ رہ جائے۔ میرے ان اعلانات کے پیچھے جو جذبہ کار فرما تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان کا آئین، پاکستان کا سیاسی نظام اور پاکستان کی روزمرہ زندگی اس نظریے کے مطابق ڈھل جائے جو اس کے قیام کا جواز اور موجب بنا تھا، یعنی نظریہ اسلام۔ میری دانست کے مطابق اگر جنوبی ایشیا کے مسلمان اسلام کے نام پر جوق در جوق تحریک پاکستان میں شامل نہ ہوتے تو علیحدہ وطن کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہ ہوتا۔ اس کے علاوہ میرا یہ بھی ایمان ہے کہ پاکستان کے ضمن میں بابائے قوم حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کی سوچ سیکولر نہیں، اسلامی تھی، اور انہوں نے یہ تحریک اس لیے چلائی کہ جنوبی ایشیا کے مسلمان الگ وطن میں اپنے دین کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کر سکیں۔ اور میرا یہ بھی ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قائد اعظم اور ان کے مٹھی بھر ساتھیوں کو ناممکن کو ممکن بنانے کی ہمت اور توفیق اس لیے عطا فرمائی کہ وہ اس کے دین یعنی دین اسلام کی سرخ روئی اور بالادستی کے لیے کام کر رہے تھے، ورنہ 20ویں صدی میں قیام پاکستان کا معجزہ کبھی رونما نہ ہوتا۔ پاکستان اور اسلام کے لازم و ملزوم ہونے کی تائید علامہ اقبال کے افکار اور قائد اعظم محمد علی جناح کی تقاریر سے بھی ہوتی ہے، اور اس قرارداد مقاصد سے بھی جو قیام پاکستان کے بعد پہلی دستور ساز اسمبلی نے منظور کی تھی۔ لیکن مقام افسوس ہے کہ اس کے باوجود اسلام کو صرف آئین کی دہلیز پر کھڑا کر کے چھوڑ دیا گیا اور اسے اپنے ہی گھر میں داخل ہونے اور اسے سنوارنے کی اجازت نہ دی گئی۔